محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، مربی، پالنہار ہے۔ بادہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی ساقی کوثر، شاف روز محشر، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے استقامت، اللہ کے دین پر ثابت قدمی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس فتنے کے ماحول میں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ استقامت کہتے کسے ہیں؟ استقامت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو استقامت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو لازم پکڑنے اور اس پر دوام اختیار کرنے کا نام استقامت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام استقامت ہے۔ باطل کے دونوں کناروں افراط و تفریط کے دلدل سے اپنے دامن کو بچا کر کے راہ اعتدال پہ چلنے کا نام استقامت ہے۔ شرک و بدعت کی دلدل سے نکل کر کے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کا نام استقامت ہے۔ استقامت نام ہے معرفت الہی کا، استقامت نام ہے استجابت کا، استقامت نام ہے حکم الہی اور حکم رسول پر لبیک کہنے کا۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی استقامت اختیار کرنے کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاستقم کما امرت، اے میرے محبوب آپ استقامت کا راستہ اختیار کیجئے، ثابت قدم رہیے، ڈٹے رہیے، کما امرت، جیسے اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے استقامت اختیار کرنے کا، ثابت قدم رہنے کا، دین کا ڈٹ کر کے دین کا پرچار کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے کتنی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا۔ مسند احمد کی وہ روایت یاد آتی ہے، حضرت ربیعہ ابن عبادت دیلی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز نامی بازار کے اندر نکلتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ والناس مجتمعون علیہ، لوگ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، آپ دین کا پرچار کر رہے تھے، پیغامات الہیہ کو امت تک پہنچا رہے تھے، اور آپ کو لوگ گھیرے ہوئے تھے، اور آپ کی ثابت قدمی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کا چچا آپ کے پیچھے پتھر لے کر کے، پہلا پتھر اگر کوئی مارنے والا تھا تو کوئی غیر نہیں تھا آپ کے خاندان کا، آپ ہی کا سگا چچا ابو لہب آپ کو پتھروں سے مار رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کا وہ مظاہرہ کیا، استقامت کا وہ راہ اختیار کیا، وہ پتھروں سے مارتا رہا، نبی اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ترانے گنگناتے رہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دین پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا تھا، اور ڈٹ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول کوئی ہلکا سا کام بتا دیجئے، کوئی چھوٹی سی سنت بتا دیجئے، کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جس پر میں عمل کر کے اپنی آخرت کو بنا سکوں، اپنی آخرت کو سنوار سکوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا تھا، نصیحت کیا تھی؟ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنے کہ ان سفیان بن عبد اللہ الثقفی انه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بامر اعتصم به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم اخرجه الترمذي في ابواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الالباني۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے، کوئی ایسی رہنمائی کر دیجئے جس پر عمل کر کے میں اپنی آخرت کو سنوار لوں اور مضبوطی سے اس پر ڈٹے رہوں، استقامت کا راہ اختیار کروں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قل ربی اللہ، تم صرف یہ کہو کہ میرا رب صرف اللہ رب العالمین ہے، میرا پروردگار اللہ رب العالمین ہے، میرا پالنہار سرجنہار اگر کوئی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، پھر اسی عقیدے پہ ڈٹے رہنا۔ یہ حدیث شریف یہ بتلا رہی ہے کہ استقامت نام ہے معرفت الہی کا۔ جس انسان کے اندر معرفت الہی نہیں ہوگی، رب کی معرفت نہیں ہوگی، وہ استقامت کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ جو معرفت الہی رکھتا ہے اور اس پر ڈٹے رہتا ہے اسی کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اگر آپ جائزہ لیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ اے لوگوں، قبر کے اندر جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا من ربکا کا سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ رب تم سے پوچھے گا، رب کے فرشتے قبر میں سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے؟ آج دنیا کے اندر ہماری اولاد کے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس رب کی معرفت نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں ہے۔ اس پورے روئے زمین پہ اگر رب کی حقیقی معرفت رکھنے والی کوئی جماعت ہے تو وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جماعت اہل حدیث کے بچوں سے، اس کے بوڑھوں سے، اس کے مردوں سے، اس کی عورتوں سے پوچھو این اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کہاں ہے؟ تو وہ جواب دے گا میرا رب رحمان جو ہے عرش پہ مستوی ہے۔ سوال اس سے کرو دلیل کیا ہے، وہ بیان کرے گا الرحمن علی العرش استوی۔ رب نے قرآن میں 7 جگہ فرمایا رحمان عرش پہ مستوی ہے، اور مسلمانوں سے دیگر مکاتب فکر کے لوگوں سے آپ پوچھو تو جواب دیں گے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ولیوں کے اندر داخل ہو گیا ہے، اللہ فلاں کے اندر ہے، اللہ فلاں کا ہاتھ ہو گیا ہے، اللہ فلاں کے اندر حلول کر گیا ہے، اللہ کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے عرش کے انکاری ہے، اللہ کے عرش کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس کو قرآن نے ثابت کیا مسلمان اس کو انکار کر رہا ہے، جس کو مخلوق نے ثابت کیا غلط چیز پہ، غلط بنیاد پہ، اس عقیدے کی بنیاد رکھی، آج اس مخلوق کی بات کو انسان قرآن و حدیث پہ مقدم کرتا نظر آ رہا ہے۔ آج پوچھو لوگوں سے اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر ولیوں کے سینے کے اندر اللہ گھس گیا ہے، داخل ہو گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کفریہ اور گمراہ کن عقیدہ ہے۔ آج اگر پوچھا جائے اللہ کے تعلق سے تمہیں کتنی معرفت ہے، اگر رب کے صفات ذاتیہ کا ذکر کیا جائے، رب کے پاس ہاتھ ہے تو یہ دھڑلے سے کہتے ہیں رب کے پاس نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، اللہ ہر چیز سے جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے رب کے پاس ہاتھ ہے، ایک ہاتھ نہیں، 2 ہاتھ ہے، ایک داہنا ہاتھ ہے، ایک بایاں ہاتھ ہے۔ آپ دلیل پوچھو گے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ رب قرآن میں کہتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سارے آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لے لے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے زمین کو اللہ رب العالمین لپیٹ کر کے
کے اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا۔ جناب محمد رسول اللہ نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے داہنے ہاتھ کا تذکرہ کیا۔ مسلم کتاب الزکات کی روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیبہ لا يقبل اللہ الا طیبہ يتقبلها بيمینہ ثم يربیها لصاحبہ کما يربی احدکم فلوه حتى تكون مثل الجبل، اخرجہ مسلم فی کتاب الزکات۔ مسلم کتاب الزکات کی روایت ہے، جو ایک حلال کمائی کا ایک پائی اللہ کے راستے میں خرچہ کر دیتا ہے، اللہ اس حلال کمائی کو، اس کی پرورش اپنے داہنے ہاتھ میں لے کر کے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آدمی آنکھ موند کر کے اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے ثواب کو مثل پہاڑ دیکھے گا، پہاڑ کی طرح اس کا ثواب ہو جائے گا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے رب کے پاس ہاتھ بھی ہے، قرآن نے گواہی دیا رب کے پاس ہاتھ ہے، حدیث نے گواہی دیا داہنا ہاتھ بھی ہے، حدیث نے گواہی دیا بایاں ہاتھ بھی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے رب کے پاس قدم بھی ہے۔ جب جہنم نہیں بھرے گی، مزید کا مطالبہ کرے گی، رب اپنا قدم رکھ دے گا، جہنم کہے گی پروردگار، جہنم کہے گی اللہ کٹ کٹ، اے میرے پروردگار بس ہو گیا، اے اللہ بس ہو گیا۔ اس سے اللہ کے قدم کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے کمر کا ذکر ہے، اللہ کے نفس کا ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں پر اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے لیے عرش کو نہ مانے، اللہ کے لیے ہاتھ کو نہ مانے، اللہ کے لیے قدم کو نہ مانے، اللہ کے لیے کمر کو نہ مانے، اللہ کے لیے نفس کو نہ مانے، سننا اور دیکھنا نہ مانے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، حقیقی معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا تھا؟ صحابی رسول سفیان ابن عبداللہ کو دیا تھا کہ تم ایک عمل کرنا، کہنا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، ثم مستقیم، پھر اسی عقیدے پہ تم ڈٹے رہنا۔ یہی استقامت ہے، اور اسی کا مطالبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور فضیلت اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے استقامت کی فضیلت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ربنا اللہ یہ مختصر جملہ ہے، جملہ مختصر ہے لیکن معنی کا سمندر ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب مبتدا کے بعد خبر معرفہ آئے تو اس کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی وضاحت میں اگر اس سے کروں، کتب بلاغت کے اندر موجود ہے۔ اس کی مشہور مثال ہے کہ صدیقی زید، میرا دوست صرف زید ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خبر معرفہ ہے، اور جب مبتدا کی خبر معرفہ آ جاتی ہے تو اس کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی میرا دوست صرف اور صرف کون ہے؟ زید ہی ہے۔ اور ربنا اللہ کا مطلب یہ نکلے گا ہمارا رب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ یہ کلمہ سچے دل سے کہنے کے بعد کوئی آدمی کسی کو داتا نہ مانے، کسی کو غریب نواز نہ مانے، کسی کو غوث نہ مانے، کسی کو مشکل کشا نہ مانے، کسی کو گنج بخش نہ مانے، کسی کو داتا نہ مانے، کسی کو مشکل کشا نہ مانے، کسی کو عالم الغیب نہ مانے، کسی کو مختار کل نہ مانے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو ربنا اللہ کے اندر وہ جھوٹا ہے، ربنا اللہ کے اندر وہ سچا نہیں ہے۔ ربنا اللہ کا مطلب یہ ہے داتا صرف اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے۔ یہی ربنا اللہ کا معنی ہے، یہی رب کی صحیح معرفت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر مخلوق کو کوئی غوث اعظم مانے، مخلوق کو مشکل کشا مانے، مخلوق سے المدد کے نعرے لگائے، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم اپنا نام عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ عقیدہ اگر آپ کا درست نہیں ہے تو آپ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اس عقیدے پر آپ ڈٹے رہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ، جب فرشتے تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو یہ فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے وہ فرشتے آپ سے کہیں گے اللہ تخافو، اے استقامت کی راہ اختیار کرنے والے، اے استقامت اختیار کرنے والے سنو، وہ گواہی دیں گے، وہ آپ سے کہیں گے اللہ تخافو،
تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معرفت الہی جو استقامت تھا، استقامت کے راہ پر تو تھا، ثابت قدمی کے راہ پر تو تھا، مضبوطی کے ساتھ صحیح عقیدے کی پرچار کرتا رہا، فرشتے کہیں گے اللہ تخافو، تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے جس جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے ان سے کیا تھا۔ استقامت جب کسی بندے کے اندر آ جاتی ہے، دین پہ ثابت قدمی جب کسی کے ہاں آ جاتی ہے، تو مضبوط سے مضبوط مصیبت کا پہاڑ بھی اسے اس کے مقام سے نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا، ثابت قدمی کا حکم دیا۔ خباب ابن الارت کا قصہ آپ کو معلوم ہوگا، بخاری کتاب الاکراہ کی روایت ہے کہ ان الخباب ابن الارت قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ فقلنا یا رسول اللہ الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا فقال قد كان من قبلكم فيؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوزع على راسه فيجعل نصفيه ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه والله لا يتم وما يصد ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله وصيب على غنمه ولكنكم تستعجلون اخرجہ البخاری فی کتاب الاکراہ۔ امام بخاری نے کتاب الاکراہ کے اندر ذکر کیا، حضرت خباب ابن الارت جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کافروں کی مصیبتوں سے، کافروں کی اذیت سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی خباب ہے میرے بھائیوں، وہی خباب ابن الارت ہیں جب اول اسلام جو ہے، اول وہلہ میں یہ مسلمان ہوئے، ایک شخص کے یہاں غلام تھے، جب یہ مسلمان ہو گئے ببانگ دہل جو ہے اعلان کر دیا اپنے اسلام کا، یا خباب کے آقاؤں نے ان کو پکڑ کر کے ان کے بدن کو ننگا کیا، بدن سے کپڑے کو اتار دیا، کپڑے کو اتار کر کے آگ کے چنگاریوں پہ لٹا دیا، آگ کے حوالے کر دیا۔ راوی ذکر کرتے ہیں، مورخین بیان کرتے ہیں، خباب ابن العرب کے زخموں کی رطوبت سے وہ آگ بجھ جاتی تھی جس آگ پہ جو ہے حضرت خباب کو سلایا جاتا تھا۔ جب آگ جلتی تھی، جب بدن جلتا تھا، خون اور چربی پگھل کر کے جب آگ پہ گرتے تھے، آگ سرد ہو جاتی تھی، آگ بجھ جاتی تھی۔ آگ پہ چلانے کے بعد ان کو پانی کے اندر ڈالا جاتا تھا، اتنے دیر تک پانی کے اندر ڈبوئے رہتے تھے، وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے آقا نے ایک لوہے کا سلیا لیا اور لوہے کو گرم کر کے خباب ابن الارت کو جو ہے ان کے سر کو داغنے لگا، جگہ جگہ زخموں کے نشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے مدد طلب کر دیجئے، اب کافروں کی اذیت سے پریشان ہو گیا ہو۔ خباب ابن العرب کے سوال کے جواب میں اللہ کے رسول کہتے ہیں اے خباب ابن العرب، اتنی مصیبت سے تم پریشان ہو گئے ہو، اللہ کی قسم تم میں سے پہلے کے جو لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، اللہ کو ایک مانا تھا، شرک کا انکار کیا تھا، مشرکوں کا انکار کیا تھا، توحید کے راستے قائم تھے، ظالموں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ ایک آدمی کو پکڑا جاتا تھا، گڑھا کھودا جاتا تھا، آدھے جسم کو جو ہے آدھے جسم پہ مٹی ڈال دیا جاتا تھا، آدھا جسم خالی رکھا جاتا تھا، آرا منگایا جاتا تھا، اور اس کے بیچ سر پہ جو ہے آرا رکھ کر کے جیسے لکڑیوں کو چیرا جاتا ہے ایسے آدمی کے بدن کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کے بدن پہ لوہے کی کنگھیاں پھرائی جاتی تھی، ان کے ہڈیوں سے گوشت الگ ہو جاتے تھے، اس کے باوجود وہ دین سے نہیں پھرتے تھے۔ تم اتنی مصیبت سے پریشان ہو گئے ہو، اللہ کی قسم یہ دین غالب رہے گا۔ آج جتنا لوگ اسلام کو دباتے ہیں، چاہے وہ طلاق کے مسئلے کو لے کر کے، چاہے کوئی اور مسئلے کو لے کر کے، چاہے وقت کے مسئلے کو لے کر کے، مسلمانوں صبر کرو، اللہ کے دین پہ تم ڈٹے رہو۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، پوری
دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا، پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ کفر، یہ کافرین اور مشرکین چاہے انہیں کتنی تکلیف ہو، میرے محبوب کا فرمان ہے اس دین کو میرا رب غالب کرے گا۔ شرط یہ ہے تم استقامت کی راہ اپنا لو، استقامت اختیار کر لو، اللہ کے دین پہ ڈٹے رہو، اللہ اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے منہج کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو، اپنے اطوار کو درست کر لو، اپنے کردار کو درست کر لو، اپنے تعلقات کو درست کر لو۔ اللہ کی قسم تم عقیدہ درست کر لو، اپنا منہج درست کر لو۔ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے، نبی نے جو پیشین گوئی کی ہے، اللہ اس دین کو غالب کرے گا، یقیناً یہ دین غالب ہوگا۔ کمیاں اگر وہاں نہیں ہے، کمیاں میرے بھائیوں، کمیاں یہاں ہیں، کمیاں ہمارے اندر ہے، ہمارے یہاں منافقت ہے، ہمارے یہاں بغض و عناد ہے، ہمارے یہاں دلالی ہے، ہمارے یہاں منافقت ہے۔ چولا بدل بدل کر کے آج ظالم کون اپنا کون ہے اور دوسرا ظالم کون ہے اپنا کون ہے غیر کون ہے، بڑی مشکل سے شناخت ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے، یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے دین پہ ڈٹے رہو۔ یہ مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں کا پہاڑ آئے گا، یہ فتنے آئیں گے، یہ خرافات آئیں گے، یہ ظالم حکمراں آئیں گے، تمہاری اراضی کو سلب کیا جائے گا، تمہارے اوقاف پر بری نگاہ ڈالی جائے گی، تم اللہ والے ہو جاؤ، خدا کی قسم رب تمہارا ہو جائے گا۔ ہم رب سے دور ہیں، اس لیے اللہ نے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے آج ہماری جو دشا ہے یہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ اپنے عادات کو تم درست کر لو، اللہ رب العالمین ہمارے تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے گا۔ شرط اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ کے دین پہ ڈٹے رہیں، اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھو، یہ مصیبت جو آن پڑی ہے نا، اس مصیبت کے اوقات میں صحابہ کرام کی سیرت پڑھو کہ کس طرح سے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ کے توحید سے نہیں ہٹے، اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت خباب ابن الارت کا قصہ بڑا مشہور ہے، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر ابن الاسیر الجزری نے ایک قصہ ذکر کیا ہے حضرت حبیب ابن زید کا۔ حبیب ابن زید کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعوے دار تھا، اللہ کے رسول کے پاس خط لکھتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس لکھتا ہے کہ اے محمد میں بھی نبی ہوں، اے محمد آپ بھی نبی ہے، آپ بھی عرب کے اندر ہے، میں بھی عرب کے اندر ہوں، نبوت و رسالت میں اتحاد ہے، آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، آپ بھی رسول ہیں میں بھی رسول ہوں، آپ بھی عربی ہیں میں بھی عربی ہوں، لہذا ایک کام کرو، آدھے عرب کو تم رکھ لو، آدھے عرب کو میں رکھ لوں، عرب کی اراضی کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصے میں مسیلمہ ابن کذاب کی نبوت چلے گی اور دوسرے حصے میں جو ہے محمد ابن عبداللہ کی نبوت و رسالت کا سکہ چلے گا۔ جب یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول کے سامنے جب خط کو پڑھا گیا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کون ہے جو مسیلمہ کذاب کو میرا خط پہنچائے؟ اس نے نبوت کا اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ اتنے میں ایک صحابی جو بوڑھے صحابی تھے، کمزور صحابی تھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھجور کھا رہے تھے بیٹھ کر کے، ابھی کھجور کو نگلا نہیں تھا، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کا پیغام جو ہے مسیلمہ کذاب کی طرف میں لے کر کے جاؤں گا۔ جب اتنا کہنا تھا کہ کھجور کے چند ٹکڑے جو ہے منہ سے نکل کر کے صحابی کے اوپر پڑ گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے پہلے اچھے سے کھجور تو کھا لیتا، اس کے بعد نبی کے فرمان پہ عمل کرتا۔ حضرت حبیب نے کہا تھا کیا گارنٹی تھی کہ اگر میں کھجور کو ختم کرتا پھر اس کے بعد اٹھ کر کے جواب دیتا ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے کوئی نبی کے اس چاہت پر عمل کر بیٹھتا، ہو سکتا تھا مجھے موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر، کھجور کھاتے ہوئے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول آپ کا پیغام لے کر کے مسیلمہ کذاب کے پاس میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسیلمہ کذاب بہت ظالم آدمی ہے، بہت ظالم و شفاق آدمی ہے۔ حضرت حبیب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا جو فرمان ہے، آپ کی جو خواہش ہے، آپ کا جو خط اور لیٹر ہے مسیلمہ تک میں پہنچاؤں گا۔ اللہ کے رسول لیٹر دے دیتے ہیں مسیلمہ کذاب کے پاس۔ جب حبیب ابن زید جو ہے خط لے کر کے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، پڑھ کر کے سناتے ہیں یہ خط محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے ہے، مسیلمہ کذاب کی طرف ہے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی طرف ہے۔ اتنا سننا تھا، مسیلمہ کذاب تل ملا اٹھا، اپنے مسجد سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حبیب
کیا تجھے معلوم نہیں ہے تو کس کے سامنے کھڑا ہے اور کس کو تو جھوٹا کہہ رہا ہے؟ حبیب نے کہا اے مسیلمہ کذاب، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے مصطفیٰ کا لیٹر ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے انہی لفظوں کے ساتھ تجھے یہ خط بھیجا ہے۔ اس نے کہا اے حبیب تو مجھے نبی مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ حضرت حبیب نے کہا جا جا، تجھے میں نبی نہیں مانتا، میرا نبی محمد ابن عبداللہ ہے، میں محمد ابن عبداللہ کو نبی مانتا ہوں، اس کو رسول مانتا ہوں، تو جھوٹا ہے، تجھے نہ نبی مان سکتا نہ رسول مان سکتا۔ مسلمہ نے کہا یاد رکھ، اگر تو مجھے نبی نہیں مانتا ہے تو یاد رکھ میرے جلاد تجھ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ اس حبیب ابن زید نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر! اس ظالم نے اپنے جلادوں کو حکم دیا اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ مسیلمہ سے پوچھا گیا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، مسیلمہ نے کہا مجھے نبی مانتا کہ نہیں مانتا ہے؟ حبیب ابن زید نے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس نے آپ کا داہنا ہاتھ کاٹ دیا۔ داہنا ہاتھ کاٹنے کے بعد حبیب سے دوبارہ پوچھا جاتا ہے، مسیلمہ سوال کرتا ہے حبیب مجھے نبی مانتا کہ نہیں مانتا، مجھے رسول مانتا کہ نہیں مانتا؟ حضرت حبیب نے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا، میں تجھے رسول نہیں مانتا۔ کہا اگر مجھے نبی نہیں مانے گا تیرے بائیں ہاتھ کو کاٹ دوں گا۔ حبیب ابن زید نے کہا تو میرے بائیں ہاتھ کو کاٹ دے، میں تجھے نبی نہیں مانتا، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ ظالم بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے۔ مسلمہ سے پھر مسلمہ سوال کرتا ہے حبیب مجھے نبی مانتا یا مجھے نبی نہیں مانتا؟ حضرت حبیب نے کہا جا جا، میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ ظالم نے داہنا پاؤں کاٹ دیا۔ پھر حبیب سے پوچھتا ہے مجھے نبی مانتا یا نبی نہیں مانتا؟ حضرت حبیب ابن زید نے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ ظالم نے بایاں پاؤں کاٹ دیا، داہنا پاؤں کاٹ دیا، بایاں پاؤں کاٹ دیا، بایاں پاؤں کاٹ کر کے پوچھتا ہے مسیلمہ کذاب مجھے نبی مانتا یا مجھے نبی نہیں مانتا ہے؟ حضرت حبیب ابن زید نے جواب دیا تجھے میں نبی نہیں مانتا، تجھے نبی نہیں مانتا۔ ظالم نے حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کو بھی قلم کر دیا، آپ کی زبان کو بھی کاٹ دیا۔ حبیب ابن زید کے داہنے ہاتھ کٹ گئے، بائیں پاؤں کٹ گئے، آہوں پر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیا۔ سوال کرتا ہے مجھے نبی مانتا کہ مجھے نبی نہیں مانتا؟ کہا جا جا، نبی نہیں مانتا تجھے۔ آپ کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ کاٹنے کے بعد دوبارہ مسیلمہ پوچھتا ہے اے حبیب مجھے نبی مانتا کہ نہیں مانتا؟ ظالم نے زبان کاٹ دیا، زبان سے بول نہیں سکتے، مصر کے اشارے سے کہا جا جا میں تجھے نبی نہیں مانتا، اشارہ کیا میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ ظالم مسیلمہ کذاب نے آپ کے سر کو قلم کر دیا، آپ کے سر کو کاٹ دیا، کٹے ہوئے سر کو جو ہے اپنے پاؤں سے رودا۔ جب یہ خبر ان کے ماں کے پاس پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا حبیب جو ہے بڑی بے دردی کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں شہید ہو گیا ہے، اس ماں نے جواب دیا تھا الہذا اليوم ارزاتہ، آج ہی کے دن میں نے اپنے بیٹے حبیب کو دودھ پلایا تھا، اپنے بیٹے حبیب کو جو ہے میں نے آج ہی کے دن پیدا کیا تھا، آج ہی کے لیے جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین پہ ڈٹے رہے اس پرفتن دور میں جہاں پہ چاروں طرف سے بھیڑیے جو ہے تاک میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے وجود کو نشانہ بنا رہے ہیں، آپ کے اوقاف کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ کو نیست و نابود کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ پوری دنیا کا میں ماحول بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، اس پرفتن دور میں اللہ کے دین پہ ڈٹے رہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش ہے، اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی اور رب کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں استقامت کی توفیق دے، اللہ ہمیں ثابت قدمی کی توفیق دے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو توحید پر ہو، ہمارے دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہوں۔ واقول قولی واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ نماز قائم کیجیے۔